اب کون سے پلا
ترتیب کچھ ایسا تھا کہ میں 5 منٹ کے لیے حکم تھا کہ بلایا جائے کہ مدد کا حکم ہے. میں بلا تاخیر کی طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ حسن عسکری صاحب قبلہ فاضل بغداد سے میں گزارش کروں کہ حضرت کا آپ نے آپ کے خطاب آپ سماعت کریں، چاہیے استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور حافظ ملت، فیضان حضور مخدوم ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں علی جناب صدر بادشاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضرت کی گلوکوشی فرما لیں، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت خطاب نیا آپ سماعت کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر طریقت، پیر طریقت، گل گلزار اشرفیت حضرت علامہ حسن عسکری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد. فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صدق اللہ العلی العظیم. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى قلوب ودائع الشهداء. آپ کے اس شہر میں پہلی بار آنا ہوا. کنیکٹ اس سے کرنا ہے. آج مسجد غریب نواز میں آپ سب کے ساتھ اس ایک اجتماع میں شرکت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. رب قدیر ہم سب کو اپنے فضل سے مالا مال فرمائے. کیونکہ مغرب بعد کا وقت ہے، مختصر سی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. کبھی آیا تو تفصیلی خطاب ہوگا. دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھیے. دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھیے. یاد احمد کی شمع دل میں جلائے رکھیے. لذت دنیا تو فانی ہے، یہ مٹ جائے گی. لذت دنیا تو فانی ہے، یہ مٹ جائے گی. کام جو حشر میں آئے وہ کمائے رکھیے. آج کل سب چاہتے ہیں کہ ان کا سر بلند رہے، برتری رہے، سر بلندی رہے. ہم جو اہل عقیدت و محبت ہیں، ہمارے بزرگوں نے سر کو بلند رکھنے کا کیا طریقہ بتایا. کام جو حشر میں آئے وہ کمائے رکھیے. چاہتے ہو اگر سر اونچا رہے دنیا میں، چاہتے ہو اگر سر اونچا رہے دنیا میں، ان کی چوکھٹ پہ جبیں اپنی جھکائے. ان کی چوکھٹ پہ جبیں اپنی جھکائے رکھیے. گردش دنیا سے بچنا ہے اگر تم کو حسن، اپنے محبوب کی محفل کو سجائے. ایک مرتبہ باواز بلند بارگاہ رسالت میں درود پاک کا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. مشہور معروف آیت ہے، سنتے رہتے ہیں آپ اس پر خطاب.
اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور مدارس میں کبھی کبھی جنات رہتے ہیں، اچھے رہتے ہیں، وہ تکلیف نہیں دیتے ہیں، مگر یہ وہ تو نظر نہیں آ رہے ہیں، آپ لوگ نظر آ رہے ہیں. ہم میں سے ہر ایک انسان وہ پیدا ہوا اور سبب تخلیق بتا کیوں پیدا کیا، یہ رب قدیر فرمانا. یہ بڑی آسانی ہو گئی نا کہ آپ کو کہیں بھیجا جائے اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ کام کر کے چلے آنا. تو اب آپ جائیں گے، اس کام کو کریں گے، واپس آئیں گے. جیسے آج آپ کو بلایا گیا کچھ سننے کے لیے، کچھ سنانے کے لیے، اس میں بھی شامل ہوں. کچھ لوگ سنائیں گے، کچھ لوگ سنیں گے، اور اس کے بعد جو ماحضر ہے وہ پیش کیا جائے گا. اسی کام سے آپ آئیں چلے جائیں گے. اگر کہیں آپ کو بھیجیں کوئی بھی آپ کا بڑا کہ جاؤ وہاں چلے جاؤ، تو آپ توقف کریں گے، ابھی انتظار کریں گے جانے سے پہلے کہ یہ کیوں بھیج رہے ہیں، وہ بتا دیں ہم کو. اور نہیں کہا تو آپ پوچھیں گے. ابھی ہمارے محسن اعظم مشن کے شکیل بھائی موجود ہوگلی سے آئے، اس میں آپ سے کسی سے کہیں کہ جاؤ آپ ہوگلی چلے جائیے فوراً. آپ پوچھیں گے کس کام سے میں جا رہا ہوں، یا آپ خود بخود اگر کہیں جا رہے ہیں، کسی شہر میں آپ گئے ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کیوں آئے ہو، تو کیا حال ہوگا آپ کا؟ اور اگر ایسا کبھی کوئی ہے جو ادھر ادھر پھرتا تو اس کو لوگ کہتے ہیں آوارہ، کوئی مقصد نہیں اس کا، ادھر سے ادھر جا رہا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیوں نکلا ہے گھر سے. رب قدیر نے ہم سب کو بتا دیا کہ ہم نے تم کو جو دنیا میں بھیجا ہے وہ ایک ہی کام کے لیے بھیجا، ایک ہی کام. کیونکہ حسر کے ساتھ علماء کرام موجود ہیں. اس آیت کریمہ میں ماں بھی ہے اور اللہ بھی ہے، اور جب ماں اور اللہ آ جائے کسی جملے میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اونلی، کیول، صرف. کیونکہ عوام بھی موجود ہے تو ہم ان کی زبان میں بھی بتائیں اس کو. تو صرف ایک ہی کام ہے تمہارا پیدا ہونے کے بعد سے لے کے موت تک. تم مسجد میں رہو وہی کام کرنا ہے، مدرسے میں رہو وہی کام کرنا ہے، دکان پہ بیٹھو وہی کام کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ رہو وہی کام کرنا ہے، جہاز میں بیٹھو وہی کام کرنا ہے، ٹرین میں بیٹھو وہی کام کرنا ہے، بزرگوں کے آستانے پر جاؤ تب بھی وہی کام کرنا ہے، تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہو تب بھی وہی کام کرنا ہے، تم فیکٹری میں ہو تب بھی وہی کام، سرکاری جاب ہو تب بھی وہی کام، تم بادشاہ کے سنگھاسن پہ بیٹھا دیا جاؤ تب بھی وہی کام ہے، تم اگر جیل خانے میں کبھی بند ہو جاؤ تب بھی وہی کام ہے. ایک ہی کام ہے جو بادشاہ کو بھی کرنا ہے، وزیر کو بھی کرنا ہے، سپاہی کو بھی کرنا ہے، فوجی کو بھی کرنا ہے، سیٹ کو بھی کرنا ہے، ملازم کو بھی کرنا ہے، باپ کو بھی کرنا ہے، بیٹے کو بھی کرنا ہے، لڑکی کو بھی کرنا ہے، لڑکے کو بھی کرنا ہے. ایک ہی کام. رب فرماتا صرف میری عبادت. اب میرے دوستو یہ اتنا، اس کا گراؤنڈ تو اتنا بڑا ہے، ہر آدمی الگ الگ کیٹیگری، الگ الگ اسٹیٹس لیے ہوئے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ بادشاہ بھی وہی کام کرے، غلام بھی وہی کام کرے، امیر بھی وہی کام کرے، غریب بھی وہی کام کرے، دولت جسے ملی وہ بھی وہی کرے، جو دولت سے محروم وہ بھی وہی کرے؟ ممکن کیسے؟ وہ دولت والا کچھ اور کرے گا، جو غریب ہے وہ کچھ اور کرے گا. اللہ پڑھنی عبادت سب کو کرنی، وہ ایک کام ایسا ہے جو سب کو کرنا، اور اس کام کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں کرنا. یہ مت سمجھو کہ ٹھیک ہے بادشاہ کو بھی عبادت کرنی ہے، بادشاہ سنگھاسن چھوڑ کے مسجد میں آ جائے
ایک نردھن کو بھی کرنا ہے، غریب کو بھی کرنا ہے، مفلس کو بھی کرنا ہے، وہ اپنی جھوپڑی چھوڑ کے مسجد میں آ جائے، دونوں نے ایک کام کر لیا۔ اب اس کے بعد پھر اپنا اپنا کام واپس ہو کے بادشاہ اپنا کام کرے، غریب اپنا کام کرے؟ نہیں، اپنا اپنا کوئی کام ہی نہیں دنیا میں، ایک ہی کام ہے، مسجد میں بھی رہ کر وہی کام اور اپنے محل میں رہ کر بھی وہی کام۔ یہ ہے دوستو انسان کی شان۔ انسان کے بارے میں اللہ فرما رہا، انسان کو اس لیے پیدا کیا۔ اب وہی انسان جب اپنی ڈیوٹی کو، جس چیز کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، اس کام کو جب وہ پورا کرنے لگتا ہے تو مسلمان نظر آتا ہے۔ تو جب ہمارا کام ایک ہی ہے تو ہمیں سارے دوسرے کام چھوڑنا پڑے گا۔ اس ہاتھ کا استعمال عبادت کے لیے، اس قدم کا استعمال عبادت کے لیے، اس دماغ کا استعمال عبادت کے لیے، اس دل کا استعمال عبادت کے لیے۔ یہ ساری چیزیں اسی لیے دی ہیں اللہ نے، کیونکہ جب کوئی کسی کام کے لیے کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کی ساری چیزیں، مشین کے جو آپ سارے پارٹس دیکھتے ہیں، ایک مشین ہے جو میٹیریل بناتی ہے، تو اس کے جتنے پارٹس ہوں گے وہ سب ایک دوسرے کے لیے اسی لیے بنائے گئے ہوں گے تاکہ میٹیریل آسانی سے بن جائے۔ یہ گاڑی آپ دیکھیے، اب گاڑی کا ٹائر ہے، ضروری ہے کہ نہیں گاڑی کے لیے؟ اسٹیئرنگ ضروری ہے کہ نہیں؟ بریک ضروری ہے کہ نہیں؟ کلچ ضروری ہے کہ نہیں؟ انجن ضروری ہے کہ نہیں؟ ہے سب الگ الگ پارٹس، لیکن سب کا مل کے کام ہے گاڑی کو چلانا۔ ہمارے ہاتھ، پاؤں، نگاہ، زبان، یہ سب ایک ہی کام کے لیے آئے ہیں کہ تو عبادت کر۔ تو اب یہ دماغ کا استعمال کسی ایسے کام کے لیے نہیں ہونا چاہیے جو عبادت نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ کھانا کھانا، پانی پینا، یہ ہماری زندگی اور جیون کے لیے ضروری ہے، اور یہ کھانے پینے کے انتظام کے لیے ہمیں تجارت بھی کرنی پڑتی ہے، بزنس کرنا پڑتا ہے۔ ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، فیملی کو آگے بڑھانے کے لیے شادی بیاہ کیا جاتا ہے۔ یہ الگ الگ کام نظر آ رہے ہیں نا، کھانا کھانا، شادی کرنا، تجارت کرنا، مدرسے میں پڑھنا، اسکول جانا، دکانوں پہ جانا، سفر کرنا، ایک دوسرے سے ملنا جلنا، یہ سارے کام الگ الگ ہیں، اور ہمیں حکم ہے کہ ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے، اللہ کی عبادت۔ کیونکہ کیول آیا، قرآن کہہ رہا ہے کیول عبادت، صرف عبادت، ما اللہ کے ساتھ رفع مارا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اب آپ سوچیے گا کہ یہ اگر صرف عبادت ہی کرانی تھی، یہ سب کام ہمیں نہیں کرنا ہے، تو ہم کو انسان کیوں بنائے؟ فرشتہ بنا دیتا۔ فرشتوں کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ انہیں تجارت کرنا ہے، نہ شادی بیاہ کرنا ہے، نہ کھانا پینا، دعوت، لنگر، سب کچھ اس عبادت میں لگے ہوئے ہیں فرشتے۔ کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی تکبیر میں، کوئی تحلیل میں، کوئی تسبیح میں، کوئی تمجید میں، جو جہاں عبادت میں لگا ہوا۔ اور مولا تو نے انسان پھر کیوں آپ کو بنا دیا؟ اور آپ دیکھیے جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آیت کریمہ میں ان کا ذکر ہی نہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَالْمَلَكَ نہیں ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، جن اور انس دیکھو تو صرف فرشتے ہی وہ ہیں جو عبادت کر رہے ہیں، ہر وقت ان کا ذکر اس آیت میں نہیں۔ یہ مولا ہم سب کو بھی فرشتہ بنا دیتا، ہم بھی نہ شادی کرتے، نہ کھانا کھاتے، نہ پانی پیتے، نہ بزنس کرتے، نہ دھندا کرتے، نہ ادھر جاتے، نہ ادھر جاتے، تیری عبادت کرتے۔ اور کھانا بھی ہم چھوڑ دیں اگر بھوک نہ لگے۔ بھوک نہ لگے تو کھانا کھاؤ گے آپ؟ تو ہوتا نا
لوگ کہتے ہیں آپ کے گھر والے آؤ کھانا کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے. کوئی پانی لے کے کھڑا ہوا ہے، مجھے پیاس نہیں لگی. پانی آپ تب پیتے ہو جب پیاس لگتی ہے، کھانا تب کھاتے ہو جب بھوک لگتی ہے. ان ضرورتوں کی وجہ سے شادی بھی کر رہے، اپنی ضرورتوں کی وجہ سے دکان پہ جا رہے ہو. اگر گھر بیٹھے سب ملنے لگے تو کون آفس جائے گا، کون جاب کرے گا، کون روزگار کی طرف جائے گا، کون دکان کی طرف جائے گا، کون سبزی منڈی مچھلی منڈی کہاں جانے کو کوئی نہیں. ساری دکانیں بند ہو جائیں گے اگر سب اپنے آپ مل جائے. یہ ہماری ضرورتیں ہمیں دکانوں کی طرف لے جاتی ہیں، تجارت کرتی ہیں، یہ سفر کراتی ہیں، یہ ہمیں اپنے گھر سے باہر لے جاتی ہیں، پھر گھر میں واپس لاتے ہیں. ہم نہیں سوئیں گے اگر نیند نہ آئے. کچھ لوگ کہتے ہیں صبح اٹھ کے کیا بتائیں رات بھر میں سویا نہیں، نیند نہیں آئی. نیند آ جاتی تو سو جاتا. اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، تو جب تو سوئے گا عبادت کیسے ہوگی؟ جتنے دیر تو کھانا کھائے گا عبادت کیسے ہوگی؟ جتنے دیر تو پانی پیے گا عبادت کیسے ہوگی؟ تو سفر کے لیے نکلے گا عبادت کہاں ہوگی؟ تو دن بھر دکان پہ بیٹھے گا تو عبادت کیسے ہوگی؟ چھوڑ یہ سب، صرف سجدے پہ سجدہ کر. نہیں، آپ سوچیں گے اس طرح تو ہم جی ہی نہیں پائیں گے. تو اگر تم عالم تصور میں اپنے پروردگار سے سوال کرو، اے اللہ اگر تجھے ہمیں صرف عبادت کا حکم دینا تھا تو تو نے مجھے بھوک کیوں دیا؟ ہم کھانا نہیں کھاتے، بھوک دینے والا تو ہے. اگر تجھے عبادت کرانی تھی تو پیاس کیوں دی؟ جو ہمیں کچھ سیکنڈ پانی پینے میں لگتا ہے وہ پانی نہ پیتے اگر تو پیاس نہ دیتا. تو ضرورتیں نہ دیتا تو ہم شادی بیاہ نہ کرتے، ہم دکانوں پہ نہ جاتے، ہم تجارت نہ کرتے. ضرورتیں ہیں اسے پوری کرنا، اس لیے تجارت. تو مولا اگر عبادت کرانی تھی تو یہ بھوک کیوں دی، یہ پیاس کیوں دیا، یہ نیند کیوں دی؟ نیند نہ آتی تو ہم سوتے بھی نہیں. یہ ضرورتیں کیوں دی؟ اگر تم اس سے سوال کرو تو تمہارا ایمان جواب دے گا. دوستو گویا مشیت الہی اعلان کر رہی کہ اے بندے، یہ سچ ہے کہ میں نے تجھے بھوک دیا، یہ سچ ہے کہ میں نے تجھے پیاس دیا، یہ سچ ہے کہ میں نے تجھے نیند دیا، یہ سچ ہے کہ میں نے تجھے ضرورتیں دی. مگر یہ کیوں بھولتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ میں نے اپنا محبوب رسول بھی تو دیا ہے. اب میرے رسول کے کھانے پینے کو دیکھ، اسے اپنا لے، تیرا کھانا پینا عبادت ہوگا. میرے رسول کے چلنے پھرنے کو دیکھ، ان کے نقشے قدم پر تو بھی چل، تیرا چلنا بھی عبادت ہو جائے. تجارت سے منع نہیں اسلام نے کیا. رسول نے جو اصول بنائے ہیں ان اصولوں پر تو تجارت کر کے تو دیکھ، تیری تجارت بھی خدا کی عبادت بن جائے گی. میرے دوستو، تو اسلام نے، پروردگار نے تمہیں کسی کام سے روکا نہیں جو تمہارے لیے ضروری ہے. بس کرنا کیا ہے، تمہیں اپنے ہر کام کو عبادت بنانا ہے. ہر کام کو عبادت بناؤ. کھانا کھاؤ تو کھانا کھانا عبادت ہو. پانی پینے کے لیے تم کھڑے ہو، یاد آیا کہ نہیں میرے رسول نے کہا بیٹھ کے پیو، میرے رسول نے کہا 3 گھونٹ میں پیو، میرے رسول نے فرمایا بسم اللہ کر کے. اتنے ہی سیکنڈ تمہیں لگے گا جتنے سیکنڈ تم کھڑے ہو کے گٹ گٹ پی رہے ہو، اتنی ہی دیر میں تم بیٹھ کے آرام سے پی سکتے ہو. کھڑے ہو کے تم نے اس طرح سے پیا، تمہارا پانی پینا صرف پانی پینا بنا. رسول کو یاد کر کے جب تم نے پیا تو یہ پانی پینا خدا کی عبادت ہے. یہ ہے دوستو ہم مسلمانوں کے لیے کتنا آسان ہے کہ کام ہم سب اپنا کریں گے اور عبادت یہ خدا کی نظر آ رہی ہے. وہ تجارت کرو جو جائز ہو، کسٹمر کو دھوکہ دینے والی نہیں، ناجائز تجارت نہیں، صحیح تجارت کرنا ہے. ہمیں خسارے کا ڈر اس لیے نہیں کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا، ہمارا مال بکے گا نہیں، ہم جھوٹ بول کے نہیں. اس جھوٹ کے ساتھ تیری تجارت گناہ ہے، سچ کے ساتھ وہ تجارت خدا کی عبادت ہے. تو وہاں دن بھر بیٹھ اپنی دکان پر، جب تم نے دکان کا دروازہ کھولا اور شروع میں بسم اللہ کر کے چابی لگائی ہوگا، اے اللہ میں آیا ہوں دکان پر مولا، تو نے میرے گھر میں میری ماں باپ دی، میری بیوی، میرے بچے، آج میں تیرا نام لے کر اس دکان کو کھول رہا ہوں. مولا تو ایسی برکت اور رزق عطا فرما کہ میں ماں کا بھی حق ادا کروں، باپ کا بھی حق ادا کروں، بیوی کا بھی حق ادا کروں،
بچوں کا بھی حق ادا کروں، میرے محلے میں مسجد ہے، مسجد کا بھی حق ادا کروں، مدرسے کا بھی حق ادا کروں۔ جس دن یہ سوچ کر تو تجارت کے لیے دکان پہ جائے گا، تیری تجارت خدا کی عبادت میں خسارہ نہیں، فائدے ہی فائدے میں ہو، کیونکہ جو بندہ ہر وقت عبادت میں ہو، اس کا خسارہ تھا۔ کسٹمر آئے یا نہ آئے، یہ تو اللہ کی مرضی مشیت ہے، وہ چاہے گا تو بھیجے گا، وہ چاہے گا تو روکے گا۔ ہم کو تو بس بیٹھنا ہے، اس کو یاد کرتے ہوئے بیٹھنا ہے۔ جتنی دیر ہم بیٹھیں گے عبادت ہوگی۔ تو ان عبادتوں میں سب سے اہم ہماری نمازیں، 5 وقت کی نماز۔ ہم میں سے جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں، آؤ نماز کی طرف آؤ، تم اسی لیے پیدا کیے گئے ہو۔ چھوڑو جو دوسرے کام میں وقت میں ضائع کرتے ہو، تفریح میں، سیر میں۔ 5 وقت یہ کسی میں تمہیں 20 منٹ لگ رہا ہے، کسی میں 10 منٹ لگ رہا ہے، کسی میں 15 منٹ لگ رہا ہے۔ آؤ، اللہ نے تمہیں ان نمازوں کے لیے پیدا کیا۔ اس کے بعد تم جو دنیا کا جائز کام کرنا چاہتے ہو، اچھی نیت سے کرتے نظر آؤ، وہ سارا کام عبادت بنے گا۔ آؤ، اسی عبادت میں سے ایک عبادت ہے کہ ہم کبھی کسی کا برا نہ چاہیں، ہم کسی کو نقصان پہنچانے کی فکر نہ کریں۔ یہ امت مسلمہ، امت واحدہ، ایک امت، پورا جسم ہم سب کا ایک، ہم امت مسلمہ ایک جسم ہے۔ میرے رسول نے فرمایا مثل المؤمنین فی تواddہم وتراحم وتعاطفہم فی کمثل الجسد، کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں محبت کرنے میں، نرمی کرنے میں، مہربانی کرنے میں، مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک جسم کی طرح ہے۔ سرسی کا رہنے والا، ہگلی کا رہنے والا، بنگلور کا رہنے والا، اتر پردیش کا رہنے والا، عراق اور فلسطین کا رہنے والا مسلمان، یہ الگ الگ نہیں، یہ ایک جسم۔ یہ میرے رسول کا درس ہے۔ تو ہمارے اندر نہ برادری کی فیلنگ ہونی چاہیے، نہ دولت کی کہ وہ امیر مسلمان ہے، یہ غریب مسلمان، نہ یہ کہ اس کی ذات اوپر ہے، اس کی نیچے، نہ یہ کہ یہ اس سلسلے کا ہے، وہ اس سلسلے کا، یہ حنفی ہے، وہ شافعی ہے۔ یہ مختلف بزرگوں کے جو سلاسل ہمارے بیچ میں آئے، یہ ہمیں بانٹنے کے لیے نہیں آئے۔ افسوس کہ ہم بٹے نظر آتے ہیں۔ ہماری پہچان تو صرف محمد مصطفیٰ کا دامن ہے، اور اسی دامن سے جوڑنے کے لیے کہیں مکتوم اشرف جہانگیر سمنانی نظر آئے، کہیں غریب نواز آئے، کہیں ثابت کلیری نظر آئے، کبھی عبد القادر جیلانی نظر آئے، کبھی مہارانا کے سادات نظر آئے، کبھی امام احمد رضا خان نظر آئے۔ اسی ایک ڈوری سے سب کو جوڑنے کے لیے ان بزرگوں کی خواہش تو یہ تھی کہ تم سب ایک رنگ میں رنگ جاؤ۔ یہ انہیں کتنی تکلیف ہوگی ان بزرگوں کو جو اپنے آستانوں، اپنے آرام گاہوں پہ آرام فرما رہے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو نواز رہے ہیں جہاں بھی موجود ہیں، کہ میرا چاہنے والا اپنے سنی بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتا، ایک دوسرے کے تعلق سے نفرتیں ہیں، اچھے خیال نہیں ہیں، میرا تیرا والی بات ہوتی، وہ جوڑنے آئے تھے۔ وہ محدث اعظمین جو پوری زندگی یہ کہتے رہے کہ میں اشرفیوں کا پیر نہیں، میں سنیوں کا پیر ہوں۔ یہ ان بزرگوں کی شان تھی دوستو۔ یہ بزرگ کہیں جاتے تھے، چاہے حضرت مفتی اعظم ہو، محدث اعظم ہند ہو، مجاہد ملت ہو، یہ ہمارے اکابرین کہیں سلسلے کو پھیلانے نہیں جاتے تھے، سنیت کو پھیلانے کے لیے جاتے تھے۔ سنیت کو بچانا ضروری تھا میرے دوستو۔ وہ وقت کتنا پیارا وقت تھا جب چاروں طرف، ہر طرف ایک ہی عقیدہ نظر آ رہا تھا، جسے مسلک اہل سنت کہتے ہیں۔ وہ خوش عقیدہ لوگ، مگر آج یہ ہماری آپس کی تنگ نظری نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، جو دوسرے بد عقیدہ لوگوں کو ہماری بستیوں میں جگہ۔ ہم جب متحد ہو جائیں، اس فرق کو ہم بھول جائیں کہ ہم اشرفی ہیں، رضوی ہیں، ہم برکاتی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، یہ فرق مٹا دیجیے۔ آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیے، کسی بزرگ نے اپنے آگے پرانے بزرگوں کا اگر آپ دیکھیے تو سلسلے کا نام آپ کو اپنے نام کے آگے وہ نہیں لگاتے، نہیں دیکھیں گے آپ۔ علماء کرام یہاں موجود ہیں، ان سے پوچھیے، پرانی کتابیں جب پڑھتے ہیں کہ کسی کتاب میں کسی بزرگ کے نام کے آگے چشتی قادری لگا دینا، آپ نے کچھ منٹ خود لگا چشتی قادری، ہم اصل سلسلے کی بات کریں۔ یہ ہم لوگوں نے کہا کہ خواجہ معین الدین چشتی، یہ ہم کہتے ہیں۔ ان
बुजुर्गों ने नहीं, उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी गुलामी मुस्तफ़ा। हमको पहचानो, मुस्तफ़ा के गुलाम की शक्ल पहचानो। जब मुस्तफ़ा का गुलाम बनोगे दोस्तों, तब इस्लाम फैलेगा। आओ वो गुलामी दिखाओ कि आने वाला अगर पानी बंद कर रहा है तो ये ऐसे मुसलमान, ऐसे गुलाम है कि कासे को सामने करे तो अना सागर का सारा पानी नहीं सूखा। जो किशौचा की धरती पे पहुंचे सिमनान को छोड़कर, मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन के मखदूम अशरफ जहांगीर सिंगानी आए। जादूगरों से मुकाबला हुआ, खुद मुकाबले के लिए नहीं, बल्कि अपने उस मुरीद को जो उसी दिन मुरीद हुआ। मुरीद इसको कहते हैं, फैज इसको कहते हैं। हम लोग तो मुरीद होने के बाद अपने को बड़े गर्व से कहते हैं हम मुरीद हैं, फख्र से कहते हैं, और मुरीदी की कोई अलामत हमारे अंदर नजर नहीं आती। वो फैज हम हासिल ही नहीं कर सके अपने मुर्शिद से, अपने पीर से। वो देखो उसी दिन मुरीद हुए। जादूगर ने चैलेंज किया, हज़रत मखदूम अशरफ ने कहा जमालुद्दीन तुम जाओ। वो कह रहे हैं सरकार का बहुत दिल का कमजोर हो, मुझे ना भेजिए। तो वो मुसलमान थे हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिंगानी। अपने दहाने मुबारक से पान को निकाला और उनके मुंह में डाला, और वो गया। उसकी तासीर ऐसी कि ये शेर हो, अकेले ही सारे जादूगरों को परास्त करके, शिकस्त देकर, सबको पकड़ के लाके मखदूम अशरफ के कदम पर डाल दिया, और सबने एक साथ कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आज सबसे जरूरी है दोस्तों कि हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग, वो अकीदा जो इमाम अहमद रज़ा, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत ने बताया, जो मुहद्दिस आज़म ने जिसकी तबलीग की, हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिंगानी जो अकीदा लेकर आए, हज़रत गरीब नवाज जो अकीदा लेकर आए, सादात मादारा जिसको फैलाने में उन्होंने सारी उम्र गुजार दी, उस अकीदे को मजबूती से पकड़कर, अपने अमल को सुधार कर, अपने किरदार को सुधार कर हम जिंदगी गुजारें। भारत में किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं कि तुम्हारे कदम को रोक सके। तुम बनो तो मुस्तफा के सच्चे गुलाम, तो आओ अपनी ड्यूटी पूरी करो। मुस्तफा का सच्चा गुलाम वही होगा जो इस आयत करीमा पर अमल करे, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाना, ऐ बंदो, ऐ इंसानों, मैंने तुमको सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। एक एक कदम सुबह जब आंख खुले वहीं से काउंटिंग शुरू कर दो। अब मेरा कोई काम और कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जो इबादत ना बने। मिस हुई तो गया। माँ बाप से वो कितना भी नाराज हो जाए, आप मोहब्बत से बात कीजिए। निकले पड़ोसी की तरफ से ईजा पहुंचे तो रसूल को याद कर लेना। गालियां सुनकर भी तेरा मुस्कुरा पड़ा, ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुश्मनों का राह में कांटे बिछाना याद, गालियां सुनकर भी तेरा मुस्कुराना याद। अगर रिप्लाई दे दिया पड़ोसी को तुमने, उसकी जबान का जवाब उसी की जबान में दे दिया, तुम ना तुम्हें कुछ मिला ना उसे कुछ मिला। उसने अगर तुम्हें तकलीफ पहुंचाई, तुम मुस्कुरा दिए, तो ये मुस्कुराना खुदा की इबादत। तुम इबादत करके निकल गए और अल्लाह ताला अपने आबिदों की हिफाजत करता है यार। अल्लाह ताला हम सब के अंदर वो जज्बे हुसैनी पैदा फरमाए, वो जज्बे इबादत पैदा फरमाए। वाखिर दावाना